السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، آپ نے بالکل صحیح پڑھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آپ کو ایک سیب اور ایک چھری دی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے کہ ایک خاتون برقعے میں آئی اور آپ کو ایک سیب اور ایک چھری دی۔ دیکھیے گا، ایک سیب اور ایک چھری سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ایک مسئلے کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ اصل ان کو ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ محترم ناظرین، سارے طلبہ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سیب اور چاقو لیے اور سیب کو کاٹا، سیب کے اندر کا حصہ باہر نکالا اور باقی سیب اور چاقو اس خاتون کو واپس کر دیا۔ سارے طلبہ حیران کہ امام صاحب آپ تو سمجھاتے ہیں کہ ہدیہ لینا چاہیے، ہدیہ قبول کرنا چاہیے، لیکن آپ نے خلاف عمل کیا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ تحادوا تحابوا، کہ ہدیہ لیتے دیتے رہو، آپس میں محبت پیدا ہوگی، لیکن آپ نے تو واپس کر دیا۔ اگر آپ کو نہیں کھانا تھا تو آپ ہم لوگوں کو دے دیتے، ہم لوگ کھا پی لیتے۔ لیکن غور کیجئے گا محترم ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ارے بیٹا، وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی، اب تو سارے طلبہ اور پریشان کہ سیب، چھری اور مسئلہ، یہاں یہ کیا بات سامنے آ گئی؟ تو سارے طلبہ پوچھنے لگے، حضرت کیسا مسئلہ تھا؟ نہ انہوں نے زبان سے کچھ کہا، نہ آپ نے زبان سے کچھ بتایا، اور مسئلے کی بھی وضاحت ہو گئی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دیکھیے، واقعی وہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی۔ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ سیب کے باہر کے کئی رنگ ہوتے ہیں، کہیں مٹیالہ ہے، کہیں مہندی کا رنگ ہے، کہیں سبز ہے، کہیں سرخ ہے۔ عورت جب ناپاک ہوتی ہے تو خون کئی رنگ بدلتا رہتا ہے۔ وہ یہ مسئلہ پوچھنے آئی تھی کہ کون سا رنگ ناپاکی کا ہے اور کون سا رنگ پاکی کا ہے، اور کب نماز شروع کی جائے۔ اگرچہ سیب کے باہر کے کئی رنگ ہوتے ہیں، لیکن اس کو کاٹیں تو اندر ایک ہی سفید رنگ ہے اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ تو میں نے کاٹ کر وہ سفید رنگ باہر کر دیا، میں نے کاٹ کر وہ سفید حصہ باہر کر دیا اور اس کو دے دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سوائے سفید کے سارے رنگ ناپاکی کے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سوائے سفید کے سارے رنگ ناپاکی کے ہیں۔ تو اب اس میں ہم کو بولنا بھی نہیں پڑا اور ان کو پوچھنا بھی نہیں پڑا۔ میں سمجھ گیا کہ مسئلہ کچھ اسی طرح کا ہے۔ تو محترم ناظرین، دیکھیے، وہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اندازہ کیجئے کہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ دیا تھا، عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیسا دماغ دیا تھا کہ کس طرح مسئلہ پوچھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کس طرح مسئلے کی وضاحت فرما دی۔ تو یہ ذہانت تھی، یہ پہلے کی خواتین کی یہ ذہانت تھی۔ لیکن آج کل کے ہماری خواتین کو دیکھ لیجئے، ایک تو مسئلہ پوچھنے میں شرماتی ہے، اور مسئلہ اگر معلوم بھی نہیں ہے تو اس کو کس انداز میں پوچھنا چاہیے، کس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے، کیا طریقہ استعمال کرنا چاہیے، وہ ہماری خواتین کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عقل سلیم سے نوازے، آمین۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔